الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو ایک سالانہ جلسے کی شکل میں منعقد ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے بہت کامیاب اور بہت شاندار پروگرام رہا. ایک مکتب کا پروگرام بھی اتنا شاندار ہو سکتا ہے، یہ آج کا پروگرام دیکھ کر اس کا اندازہ ہوا. ماشاءاللہ جتنے بچوں اور بچیوں نے پروگرام پیش کیے، نہ کہیں ان کی زبان اٹک رہی تھی، نہ اسٹیج پر آ کر بولنے اور پڑھنے کا کوئی خوف ان کے دل پر دکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام بچے اور بچیوں کی ہمتوں کو اور زیادہ بلند فرمائے اور آئندہ اپنے دین کی، قرآن کی، اسلام کی خدمت کا کام لیں. ان بچوں کو تیار کرنے کے لیے ان کے اساتذہ نے جو محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبول بخشے. والدین نے، ان کے ماں باپ نے ان کے پیچھے جو مشقتیں برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشقتوں کا بھی بہترین بدلہ اور صلہ نصیب فرمائے. محترم بھائیوں، یہ مکاتب اسلامیہ ہمارے معاشرے میں دین کی حفاظت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتے ہیں. اگر اس دنیا میں رہ کر زندگی گزار کر ختم ہو جانا ہوتا، دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا، مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہوتی، تو پھر ہم جیسے چاہتے زندگی گزار سکتے تھے، کیونکہ مر کر ختم ہو جانا ہے. لیکن ایک ایمان والا یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گی. اور اس دنیا کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان صحیح زندگی گزار کر جائیں. صحیح زندگی کیا ہے، اس کو موٹے موٹے طریقوں پر یہ ہمارے مکاتب اسلامیہ بتاتے ہیں. وہ اعمال بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے دنیا میں سکون سے زندگی گزارنا نصیب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو تعلیم کے میدان میں ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، یہ تعلیم کے میدان کی کامیابی انہیں حاصل ہوتی ہے اساتذہ کی توجہ اور گھر پر ماں باپ کی پوری توجہ سے. اگر ماں باپ فکر مند ہے، اساتذہ کو فکر نہیں ہے، تو بچے تیار نہیں ہوتے. اساتذہ فکر مند ہو لیکن والدین کو پڑی نہ ہو، تب بھی بچے صحیح طور پر تیار نہیں ہوتے. ابھی وہ مکالمہ جو پیش کیا گیا بہت شاندار مکالمہ تھا، اور جو بچے اس مکالمے میں خاص طور پر جو استاد صاحب جن کو بنایا گیا تھا، ان کے سوال کا انداز اتنا مکمل تھا، پرفیکٹ تھا کہ اشارے، بات کا انداز، یہ سب سننے والے کو تعجب میں ڈالنے والا تھا.
اس مکالمے میں دو باتیں بہت بنیادی طور پر، یعنی وہ بچوں کا مکالمہ تھا لیکن اس میں دو باتیں بہت قیمتی آ گئی تھی۔ ایک بات یہ آ گئی تھی کہ اساتذہ فکر مند ہے لیکن والدین کو فکر نہیں ہے تو بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بات، ایک اشارہ اس پروگرام کا یہ تھا، ایک بات اس میں یہ تھی۔ اور واقعتاً بچوں کو جو نیک نامی ملتی ہے، جو شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، زمانے میں بلندی ملتی ہے، وہ ماں باپ اور اساتذہ کی صحیح تعلیم اور تربیت کی بنیاد پر ملتی ہے، اکیلے والدین سے نہیں، اکیلے اساتذہ سے نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پیارا لطیفہ اور قصہ ہے، اس کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے اور اس میں جو میسیج ہے اس میسیج کو قبول کریں گے۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے، گاؤں کے پردھان تھے۔ وہ بڑے سخی آدمی تھے، بڑے سخاوت کا مزاج ان کا تھا۔ کوئی بھی شخص مہمان اس گاؤں میں آ جائے، چاہے ان کا مہمان نہ ہو، صرف گاؤں میں آیا ہو، اس کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کی اس اچھی عادت کا یہ اثر ہوا کہ ہر طرف ان کی سخاوت کا ڈنکا بجنے لگا۔ جس کو دیکھو وہ تعریف کرتا ہے کہ فلاں گاؤں کے پردھان صاحب بڑے سخی آدمی ہیں، جان پہچان ہو کہ نہ ہو، وہ ہر آنے والے کا اکرام کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑی عزت اور آؤبھگت کرتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر ان کا نام ہو گیا۔ ایک مرتبہ گھر پر اپنی بیوی سے آ کر کہنے لگے کہ جہاں دیکھو میرا ہی نام ہے، جو دیکھو میرا ہی تذکرہ کرتا ہے، جس کی زبان پر دیکھو تو میرے ہی چرچے ہیں، اتنی شہرت مجھے مل گئی ہے، میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں۔ تو چودھری صاحب کی، پردھان صاحب کی بیوی نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کو جو عزت ملی ہے، آپ کو جو نیک نامی ملی ہے، اس میں آدھا حصہ ہمارا لگتا ہے، آدھا حصہ ہم نے لگایا ہے تو یہ ہوا ہے۔ چودھری صاحب کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تمہارا آدھا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں آدھا حصہ میرا ہے۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا، اگر تمہارا آدھا حصہ ہے تو تمہارا آدھا حصہ نکال لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر بیوی نے کہا کہ دیکھو سوچ سمجھ کے کہو جو کہہ رہے ہو۔ چودھری صاحب نے کہا سوچ کر ہی کہہ رہا ہوں، نکال لو آدھا حصہ۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر انتظار کیجئے، موقع آنے پر آدھا حصہ نکال لیا جائے گا۔ ایک دن چودھری صاحب کے استاد آئے مہمان بن کر، بوڑھے آدمی تھے، گھر پر لے کر آئے، ایک کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو کھانا بنا ہے گھر پر وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ استاد صاحب کے لیے کچھ میٹھا تیار کر دو، اکرام ان کا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ آرام کریں گے، وہاں تک کھیت میں کچھ کام ہے، میں اس کو نمٹا کر آتا ہوں، وہاں تک استاد آرام کر لیں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ایسا ہو جائے گا۔ چودھری صاحب چلے گئے اپنے کھیت میں۔ ان کا جانا تھا کہ بیوی نے کچن میں سے رونا شروع کیا، رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ کچھ دیر تو استاد صاحب نے برداشت کیا کہ یہ گھر میں کوئی ہے نہیں اور یہ رو رہی ہے۔ جب بہت زیادہ رونا شروع کیا تو استاد صاحب اٹھ کر آئے کچن میں، کہا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے، بیوی نے کہا، چودھری صاحب کی بیوی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، آپ کا رونا، اتنا زور سے رونا، اتنی دیر سے رونا، کوئی تو وجہ ہے۔ تو اس پر چودھری صاحب کی بیوی نے کہا کہ مجھے آپ کی حالت پر رحم آ رہا ہے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ استاد صاحب کے کان کھڑے ہو گئے کہ میری حالت پر رونا آ گیا۔ تو اس پر چودھری صاحب کی بیوی نے کہا کہ اصل میں وہ ایک کمرے کچن میں ایک ڈنڈا بڑا سا پڑا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے شوہر کی عادت ہے کہ کوئی بھی مہمان آتے ہیں تو اس کو حلوہ کھلاتے ہیں، اور حلوے کی تپیلی دکھائی کہ دیکھو آپ کے لیے حلوہ تیار ہو رہا ہے، اور حلوہ کھلانے کے بعد ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر مارتے ہیں۔ آپ بوڑھے آدمی ہیں، ایک ڈنڈا آپ کے سر پر لگے گا تو آپ تو دنیا سے چل بسیں گے، آپ تو باقی نہیں رہیں گے، تو آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ استاد نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو بیٹی؟ کہا بالکل میں صحیح کہہ رہی ہوں، ہمارے شوہر کی یہی عادت ہے۔ تو استاد نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا چودھری صاحب کھیت میں گئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے آپ یہاں سے نکل لو، باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ، تو تمہاری جان اس طرح بچ سکتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔
استاد صاحب چلے گئے. کچھ دیر کے بعد چودھری صاحب آئے, استاد کے کمرے میں گئے, کمرہ خالی تھا. بیوی سے آ کر کہا کہ استاد کہاں ہیں؟ تو استاد صاحب تو چلے گئے ہیں. کہا کیوں چلے گئے؟ کہ بڑے ناراض ہو کر چلے گئے. کس بات پر ناراضگی ہوئی ان کی؟ کہا ناراضگی اس بات پر تھی کہ یہ ڈنڈا دکھایا اور کہا کہ یہ ڈنڈا دو. استاد صاحب نے کہا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں, مجھے لاٹھی کی ضرورت ہے سہارے کے لیے, اگر یہ مجھے دے دو تو میرا کام بن جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں, اس گھر میں میرا کچھ نہیں چلتا ہے, جو ہے میرے شوہر کا ہے, اس لیے میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی. انہوں نے اصرار کیا کہ اس میں کیا جائے گا. کہ میں نے منع کیا کہ بالکل نہیں, میں نہیں دے سکتی, میرا اس گھر میں کچھ نہیں چلتا, میرا اختیار نہیں ہے. تو استاد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے. تو چودھری صاحب بڑے غصے ہوئے, کہا کہ اگر تم دے دیتی تو کیا فرق پڑ جاتا. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی, ابھی استاد صاحب زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے, یہ ڈنڈا لے کر جاؤ اور ان کو دو اور منع کر واپس لے آؤ. چنانچہ چودھری صاحب ڈنڈا لے کر نکلے ہیں. کچھ دیر دور پہنچنے کے بعد استاد کو دور سے دیکھا, چلا کر آواز لگائی کہ استاد صاحب. استاد نے وہ ڈنڈا ہاتھ میں دیکھا تو سمجھے کہ یہ پٹائی کرنے کے لیے ڈنڈا سر پر مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو چلانا شروع کیا کہ میں نے حلوہ نہیں کھایا ہے. وہ بیوی نے بتایا تھا کہ حلوہ کھلا کر پھر مارتے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہ میں نے حلوہ نہیں کھایا ہے, یہ کہہ کر بھاگنا شروع کیا اور دوسرے گاؤں کی چوپال میں جا کر بے ہوش ہو کر گرے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو بہت سارے لوگ جمع تھے. لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا وہ فلاں گاؤں کا چودھری ہے, بڑا بدتمیز بد اخلاق انسان ہے, وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے پھر سر پر ڈنڈے مارتا ہے, اور میں تو اس کا استاد تھا, میں نے تو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا, تب بھی ڈنڈا لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا تھا. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, اس کے بارے میں تو بہت چرچے سنے تھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا سخی آدمی ہے, وہ ایسا آدمی ہے. اب وہ جتنی نیک نامی تھی وہ ساری کی ساری نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہو گئی. یہ لطیفہ ہمیں بہت سارے پیغامات دے جاتا ہے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, بیویاں شوہروں کا ساتھ دے, شوہر عزت پاتے ہیں, شوہر بیوی کا ساتھ دے تو بیویاں عزت پاتی ہے. اصل میں یہ لطیفہ جو میں نے سنایا ہے اس لیے سنایا ہے کہ اساتذہ اور والدین دونوں کی محنت لگتی ہے, تب جا کر نیک نامی, شہرت, عزت اور بچوں کے اندر اعلیٰ اخلاق جو ہے وجود میں آتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ دونوں اپنی اپنی محنت کرے, جیسے کہ ابھی ہم کو لگا کہ دونوں محنت کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی ابھی تک کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ مزید محنت کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ابتدائی کچھ باتیں تھی. اب کچھ دو چار باتیں مجھے اور عرض کرنی ہے. محترم بزرگوں, دینی ماؤں, بہنوں, یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے, اور یہاں جو عمل کیے ہیں اسی عمل کے لحاظ سے جنت, جہنم, راحت اور مصیبت یہ ہمارے حصے میں آئے گی. ابھی ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے, جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہمارے سامنے آئے گی. ابھی جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا بہت آسان ہے. کچھ کام کر لو جنت مل جائے گی, کچھ کاموں سے بچ جاؤ جہنم سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن آنکھیں بند ہو گئی, اس کے بعد کا سودا بڑا مہنگا سودا ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کی چمک دمک اس میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم برتے استعمال کریں, لیکن اس کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائیں, مقصد آخرت کو بنائیں. ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں اور ان کے زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے. وہ بزرگ بالکل پاگلوں کی طرح رہا کرتے تھے. ان کا رہنا سہنا ایسا کہ کوئی دیکھے تو ان کو پاگل سمجھے. ایسے لوگوں کو بہلول کہا جاتا ہے, مجذوب کہا جاتا ہے, بہلول ان کا نام تھا. وہ ایسے دکھنے میں پاگل تھے لیکن باتیں بڑی حکیمانہ کرتے تھے, بڑی حکمت والی باتیں کرتے تھے. ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ نے ان کو بلایا دربار میں اور کہا کہ بہلول, یہ لکڑی لو, لاٹھی لو, اور تم سے زیادہ پاگل بے وقوف اگر کہیں تمہیں مل جائیں تو یہ لاٹھی اس کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا. چنانچہ انہوں نے لے لی خاموشی کے ساتھ. کچھ وقت کے بعد پتا چلا کہ ہارون رشید بہت بیمار ہو گئے ہیں اور طبیب ایسا کہہ رہے ہیں کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے بچنے کی امید نہیں ہے. تو یہ بہلول لاٹھی لے کر حاضر ہوئے ہارون رشید کے پاس اور کہا کہ ہارون کیا بات ہے, بہت غمگین ہو. کہا ایک لمبا سفر ہے. کہا تیاری کر لی ہے؟ کہا تیاری نہیں ہو سکی ہے. کہاں کا سفر ہے؟ کہا آخرت کا سفر ہے. کہا آپ نے تیاری نہیں کی؟ کہا میں نے کوئی تیاری اس کے لیے نہیں کی ہے. تو اس پر وہ لاٹھی لے کر آئے تھے. کہا یہ لکڑی آپ لے لو. ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کیوں؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ کوئی مجھ سے زیادہ پاگل ملے اس کو دے دینا, آپ سے زیادہ پاگل مجھے کوئی نہیں ملا. آپ دنیا میں اگر 15 دن کا, مہینے کا سفر کرنا ہوتا ہے تو بڑی تیاریاں اس کے لیے کرتے ہیں, لاؤ لشکر جمع کرتے ہیں, جہاں جا کر ٹھہرنا ہے وہاں انتظام کرواتے ہیں,
اور ایک ایسا سفر جس سے لوٹ کر کبھی نہیں آنا، ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، اس سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور بہرحال یہ تو بیچ میں آ گیا، مجھے جو واقعہ سنانا ہے کہ وہ بہلول ایک مرتبہ ندی کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور جیسے بچے ریت سے کھیلتے ہیں اور ریت سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، ایسے ہی وہ بہلول جو تھے وہ ریت کا محل تیار کر رکھا تھا، ریت سے محل بنایا تھا اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہارون رشید وہاں سے گزرے اور کہا کہ بہلول یہ کیا بنایا ہے؟ تو کہا یہ جنت کا محل ہے، یہ جنت کا محل ہے۔ کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 سونے کا سکہ، 1 دینار دے دو تو یہ جنت کا محل تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ ہارون رشید نے یہ سنا اور ہنس دیے اور ہنس کر آگے بڑھ گئے کہ پاگلوں والی بات پھر دوبارہ شروع کر دی کہ 1 دینار کے اندر جنت کا محل۔ بہرحال ہارون رشید چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی وہاں سے گزری، زبیدہ۔ اس نے دیکھا بہلول کو، پوچھا کہ بہلول یہ کیا ہے؟ تو ان سے بھی وہی جواب دیا کہ جنت کا محل ہے۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ 1 دینار۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے وہ 3 دینار نکالا اور دے دیا اور اپنے گھر پر آ گئی۔ رات کو ہارون رشید بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک عالیشان محل ہے، شاندار محل ہے، اور وہ محل اندر داخل ہونے گئے، کہا کہ یہ محل آپ کا نہیں ہے، آپ کی بیوی کا ہے۔ پوچھا یہ کتنی قیمت میں حاصل کیا؟ بتایا کہ 1 دینار میں حاصل کیا ہے۔ تو ان کو وہ پہلے دن جو واقعہ پیش آیا تھا فوراً اس کی طرف ذہن گیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر بھاگے ہوئے گھبرائے ہوئے ندی کے کنارے پہنچے تو بہلول اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ریت کا محل تیار کیا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کا محل ہے۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت ہے پوری دنیا کی بادشاہی، پوری دنیا کی حکومت دے دو مجھے، اس کے بعد یہ محل جو ہے اس کو لے لو۔ ہارون رشید نے کہا کہ کیا بات ہے، کل تو کہہ رہے تھے کہ 1 سونے کا سکہ دے دو اور جنت کا محل لے لو، اور آج اس کی قیمت اتنی زیادہ کہ پوری دنیا کی بادشاہی۔ تو اس پر بہلول نے کہا کہ ہارون، کل دیکھے بغیر سودا ہو رہا تھا اور آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ واقعہ بڑی عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے۔ آج جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں صحیح طریقے سے، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دینا، پیسے دیے تو حج کر لینا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ موٹے موٹے کام کر لیے تو اللہ ان کی بنیاد پر ہمیشہ کی جنت جس میں راحت کا سب سامان موجود ہوگا وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور جب آنکھیں بند ہو گئی، قرآن کریم میں کہا گیا کہ زمین بھر کر سونا دے دو یا ڈبل زمین بھر کے سونا دے دو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بغیر دیکھے جو جنت جو لینا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بہت سستی قیمت رکھی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں ان اعمال پر یقین کیا جائے، ان اعمال کو زندگی میں اتارا جائے۔ یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں پناہ لی جائے، قرآن پر یقین کیا جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر روزانہ اس کو پڑھنے کا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ زندگی کی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ جو لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہے، پیپر پڑھنا جن کی عادت ہے، وہ جانتے ہیں کہ پیپر پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بھی پیپر پڑھنے والے اخبار منگوا کر ہی صبح کو پڑھتے ہیں۔ اتنا چسکا لگتا ہے اس کا کہ صبح اٹھتے ہی چائے پینے سے پہلے، ضرورت سے فارغ ہونے سے پہلے پیپر کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر فارغ ہونے کے بعد دوبارہ پھر پیپر لیتے ہیں، اور اگر کام کاج پر چلے گئے، پیپر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو رات کو آ کر پھر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر پیپر پڑھتے ہیں۔ اور پیپر جو ہوتے ہیں وہ خبریں دینے کے لیے، اور خبریں سنسنی خیز خبریں عام طور پر پیپر میں ہوتی ہے۔ پیپر پڑھ کر لگتا ہے کہ پوری دنیا خراب ہو گئی، پیپر پڑھ کر لگتا ہے کہ ہر طرف فساد پھیل گیا، پیپر کی خبر پڑھ کر لگتا ہے کہ کہیں پر بھی امن و امان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن ان خبروں کو پڑھنے کے بعد دل میں جو مایوسی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بڑے آرام سے ہم کو رکھا ہے۔ ہمارے جسم میں اللہ نے عافیت دی ہے، صحیح سالم آنکھیں ہیں، صحیح سالم کان ہے، صحیح سالم اعضاء ہے، بیوی بچے صحیح سلامت ہے، ماں باپ جو ہے صحیح سلامت ہے، کاروبار صحیح طریقے پر چل رہا ہے۔ اس طرح غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ خبریں ساری جھوٹی تھی، اللہ نے
تکلیف کے مقابلے میں راحت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ یہ سوچ کر ہمارے دل میں اللہ کے شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اچھے اخلاق، اللہ نے جیسے ہم کو عافیت دی ہے اللہ دوسروں کو بھی عافیت عطا فرمائے، انسان اس کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اسے قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا سمجھ کر، تو وہ سمجھ لے گا کہ اس دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہے وہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور آخرت کے درجات بلند کروانے کے لیے آتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ چھوٹے بڑے سب قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اس سے اپنا دل لگائیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہم سب یہاں بیٹھ کر وعدہ کریں، جو مستورات ہے وہ بھی، بھائی ہے وہ بھی، چاہے بوڑھے ہو جوان ہو، کہ ہم وقت نکال کر روزانہ 10 منٹ 15 منٹ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور اصل زندگی کیا ہے۔ اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ قرآن بتائے گا کہ سکون کن کو ملتا ہے، راحت کن کو ملتی ہے، دنیا کی راحت آخرت کی راحت کن کو ملتی ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، راحت کی تلاش میں ہے، لیکن سکون کا صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو مال تو حاصل ہو جاتا ہے، اچھے موبائل مل جاتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہاتھ میں آ جاتی ہے، مکان بہترین بن جاتے ہیں، لیکن دل سکون سے محروم رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اترتا ہے سکون دل فلک سے اہل تقوی پر، اترتا ہے سکون دل فلک سے اہل تقوی پر، پھر بدون حکم خدا سائنسداں اس کو کیسے پا جاتا۔ اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ ہر کافر بھی اس کو پا جاتا۔ یہ دل کا سکون جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ملتا، منڈیوں میں نہیں ملتا، بازاروں میں نہیں ملتا، یہ تو اللہ اتارتے ہیں اور ان بندے اور بندیوں کے دلوں پر اتارتے ہیں جو اللہ کا خیال رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کا خیال رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کی جائیں، قرآن سے عشق کیا جائیں، زندگی اسی کے مطابق گزاری جائیں۔ دوبارہ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائیں، مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے بھی جو اپنا حصہ لگایا ہے، کسی بھی اعتبار سے مالی تعاون کیا یا دعائیں کی یا اپنے اعتبار سے کوئی ساتھ دیا، اللہ ہر ایک کو اس کا بہترین بدل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور حضرت والا کی قیمتی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کریم سے محبت رکھنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ انہوں نے بڑے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے طلبہ اعزام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کے اندر بھاگ لیا تھا، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے تقریر کی، کسی نے مکالمہ کیا، کسی نے اقوال ذری پڑھا، اور کوئی نظم پڑھنے والے کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے کھڑے رہے، اشارے کیے، اور کچھ نعت کی کڑی انہوں نے بھی پڑھی۔ زبان بن سکے ہمارا، وہ آگے چل کر ایک چہرہ بن سکے، آگے چل کر ان کے لیے قوم کے لیے کام کرنا آسان ہو جاوے، اس کے لیے ابھی حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ سب پروگرام ان سے کروائے جاتے ہیں۔ ان کا انعام بھی ان کو دیں گے، لیکن پیسوں کی شکل میں وہ انشاءاللہ آئندہ کل انشاءاللہ بچوں کو دے دیں گے۔ ابھی جو انعام دیا جاوے گا وہ پورا سال مدرسے میں بچہ پڑھا، اس نے محنت کی، اور جس کا نمبر آیا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا مدرسے میں، ان کو انعام دیا جاوے گا، اور دوسرا قرآن ختم کرنے والے کو، اور تیسرا انعام ہمارا ہے جو پڑھنے میں اچھے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر نہیں آ سکا، ایسے بچے، اور جو زیادہ حاضری مدرسے کے اندر رکھتے تھے ویسے بچے کو انشاءاللہ ہم ابھی انعام سے نوازیں گے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن ختم کرنے والوں میں فیضان فرید بھائی، قرآن ختم کرنے والوں کو ایک لیمن سیٹ ہے، اور اس کے بعد 2 گروے گجراتی میں کہتے ہیں روٹی رکھنے کی جو کیسٹول 2 پیس 2 ننگ، اور تھرموس بڑا ہے،
وہ 3 چیزیں ہیں. مزید اس میں مصلی ہے اور قرآن بھی ہے. وہ انشاءاللہ کل صبح مصلی ان کو فراہم کر دیا جائے گا. یہ انعام ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ آپ سب کا ماشاءاللہ مال لگا ہے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ان بچوں کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا نام ہے حمزہ سمیر. ان کے والد بھی ان کے ساتھ آ جاوے تاکہ وہ انعام وغیرہ اٹھانے میں آسانی ہو جاوے. ہر بچہ اپنا نام انعام کے اوپر ضرور دیکھ لے. ہر بچہ اپنا نام انعام کے اوپر ضرور دیکھ لے. اجے فرید بھائی. اجے فرید بھائی. اوپر نام دیکھ لینا ہے نا ذرا. اجے فرید بھائی. تنویر مناب بھائی. پھر 2 بچی ماشاءاللہ ان کی حاضری پورے مدرسے میں سب سے زیادہ رہی ہے تو ان کو سارے انعام کے ساتھ ایک انعام ایکسٹرا ان کو استری بھی انعام میں دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ان کی سب سے زیادہ پورے مدرسے میں حاضری ہے. ایک ہے سہانہ رفیق بھائی بشرا جمعہ خان. سہانہ رفیق بھائی بشرا جمعہ خان. اس کے بعد مصباح عبد الرحمن, منتشا ظہیر, تیمینہ رفیق, الفیہ ذاکر بھائی, ثانیہ محمود بھائی, زفیہ ذاکر بھائی. جو نام بولا نا اسی ترتیب سے لائن میں کھڑے رہے. آرام سے دھیرے دھیرے ایک اتر جائے بعد میں دوسرا چڑھے. آرام سے دھیرے. ناصر بھائی. ناصر بھائی. ناصر بھائی. لیمن شیک منگوائے نا بچے. لیمن شیک بات آئی ہے. بچے سب نیچے بیٹھ جاؤ. جو بچہ کھڑا ہوگا اس کو انعام نہیں ملے گا یا اس کا انعام کینسل کر دیا جائے گا. ہم بڑے بھی جو یہاں ایکسٹرا زائد کھڑے وہ وہاں سے ہٹ جائے کیونکہ اندر سے انعام لانے ہیں. آپ لوگ یہاں کھڑے رہوں گے تو وہ انعام لانے وغیرہ میں کام کرنے میں بہت دشواری پیش آئے گی. آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں چلے جاؤ. پورا جلسہ تو ماشاءاللہ یہاں کھڑے رہے ہو. اس کے بعد جن بچوں نے محنت کی لیکن نمبر نہیں آ پایا لیکن پڑھائی میں بہت اچھے ہیں یا تو پورا سال حاضری زیادہ رہی ہے, ایسے طلبہ میں نام لیتا ہوں خالی کھڑے ہو جاوے. کھڑے ہو کر یہاں لائن میں کھڑے ہو جاوے. یہاں اسٹیج پر نہ چڑھے. میں نام بولتا ہوں یہاں آ جاوے. جنید سراج بھائی. جنید سراج بھائی. امن سمیر بھائی. ارحان عمران بھائی. ارحان عمران بھائی. رائلہ عرفان بھائی. ایان ناصر بھائی. ایان ناصر بھائی. نور صبا عبد القدوس. نور صبا عبد القدوس. زید رفیق بھائی. اللہ رکھا نظام بھائی. اللہ رکھا نظام بھائی. جنید سراج بھائی. امن سمیر بھائی. ارحان عمران بھائی. رائلہ عرفان بھائی. ایان ناصر بھائی. نور صبا عبد القدوس. زید رفیق بھائی. اللہ رکھا نظام بھائی. یہ پڑھنے میں اچھے تھے یا تو ان کی حاضری زیادہ ہے لیکن نمبر نہیں آ پایا لیکن ان کو بھی ماشاءاللہ انعامات سے نوازا جا رہا ہے.
दूसरे बच्चे हैं रेहान इरफान भाई, रूमान इमरान भाई, आशियाना मुश्ताक भाई, सोफिया इस्माइल भाई, अब्दुल समद इमरान भाई, आलिया इलियास भाई, रोहाना रमजान भाई। यहाँ खड़े रहो खाली, अभी ऊपर मत चढ़ना। ये भी वही तलबा है जिनकी हाजिरी ज्यादा थी या तो पढ़ने में अच्छे थे। रेहान इरफान भाई, सोफिया इस्माइल, अब्दुल समद इमरान भाई, आलिया इलियास, रोहाना रमजान। फुरकान नासिर भाई, फुरकान अली क्या मैंने बोला ऊपर देख लिया चालू है कि नहीं है, थोड़ा हल्ला दिखता है ना वो गई पोट रहा। जिनका पहला दूसरा तीसरा नंबर आया है मौलाना इमरान साहब की क्लास में कुरान की जमात, उसमें पहला नंबर है उजैब सलीम भाई, तमन्ना मुश्ताक भाई, नौमान तौफीक भाई। मौलाना इमरान साहब की क्लास कुरान की जमात, पहला नंबर उजैब सलीम भाई। पहले नंबर वाले को बाथरूम सेट दिया जा रहा है, दूसरे नंबर वाले को इस्त्री, इलेक्ट्रिक इस्त्री दी जा रही है, और तीसरे नंबर वाले को वही बाउल या रोटी रखने का गरवा जो भी कह लो। स्त्री है। तमन्ना मुश्ताक भाई, नौमान तौफीक भाई। उसके बाद कायदे की जमात अमन शमशाद भाई, मुनासिब आरिफ भाई, हमजा मकसूद भाई। अमन शमशाद भाई, अमन शमशाद भाई, मुनासिब आरिफ भाई। दूसरा नंबर, पहला नंबर अनम शमशाद भाई, अमन। मुनासिब आरिफ भाई, दूसरा नंबर मुनासिब आरिफ भाई, हमजा मकसूद, तीसरा नंबर। कायदा जमात अबरार मोहसिन भाई, हमजा सरफराज भाई, शाहनवाज आरिफ भाई। अबरार मोहसिन भाई, पहला नंबर, पहला नंबर अबरार मोहसिन भाई। दूसरा नंबर हमजा सरफराज भाई, दूसरा नंबर हमजा सरफराज। शाहनवाज आरिफ भाई। तख्ती जमात आफिया इलियास भाई, महीशा सलीम भाई, अल्तमश इलियास भाई। आफिया इलियास भाई, महीशा सलीम भाई, अल्तमश इलियास भाई। आफिया इलियास भाई, महीशा सलीम भाई, अल्तमश इलियास भाई। फिर मौलाना जाकिर साहब की जमात, इसके अंदर कुरान की जमात में पहला नंबर है मुनाफ शफीक भाई। मुनाफ शफीक भाई, कोई बच्चा ना आया हो तो उनका वाली आकर ले जावे, उसका साइड में रख दो, बच्चा बीमार है। दूसरा हुमेरा शरीफ भाई, वो भी बीमार है, कोई वाली आया हो तो आ जावे। हुमेरा शरीफ भाई, मुनाफ कर गया। हुमेरा शरीफ भाई, वो भी बीमार है, रख दो साइड में। हुसैन सरफराज भाई, तीसरा नंबर।
कायदा जमात पहला नंबर राहिमा अब्दुल रहमान भाई, पहला नंबर राहिमा अब्दुल रहमान भाई। दूसरा नंबर बरीरा मोहसिन भाई, बरीरा मोहसिन भाई। तीसरा नंबर 2 बच्चों का है, एक हमजा इमरान भाई, आलिया आमिर भाई, हमजा इमरान भाई, आलिया आमिर भाई। ऑर्डर आ जाएगी। हाँ मैं वही कह रहा था। हमजा इमरान भाई, आलिया आमिर भाई, ये दोनों का तीसरा नंबर है माशाल्लाह। अब मेरी जमात मौलाना जुबैर की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। कुरान जमात पहला नंबर है माहिर रफीक भाई, पहला नंबर माहिर रफीक भाई, दूसरा नंबर रुहेद रफीक भाई, तीसरा नंबर रूहीन इमरान भाई। नहीं, कुरान जमात, ऊपर देखो कायदा जमात लिखा है, कुरान जमात लाओ, कुरान जमात। माहिर रफीक पहला नंबर, दूसरा नंबर रुहेद रफीक। रुहेद रफीक, तीसरा नंबर है रूहीन इमरान भाई। कुरान की दूसरी जमात, इसमें आलिशान वसीम भाई पहला नंबर, आलिशान वसीम भाई। दूसरा नंबर है फाइज अहमद, दो बच्चों का दूसरा नंबर है, एक है फाइज अहमद, दूसरा है सीजान सरवर, सीजान सरवर। फाइज अहमद और सीजान सरवर दोनों का दूसरा नंबर है, फाइज अहमद, सीजान सरवर। और तीसरा नंबर है आलिया हुसैन भाई, आलिया हुसैन भाई। कायदा जमात दानिश विक्की भाई, दानिश विक्की भाई। दूसरा नंबर है अयान शमशाद भाई, अयान शमशाद भाई। तीसरा नंबर है रिजवान शरीफ भाई, रिजवान शरीफ भाई। अयान शमशाद है, रिजवान शरीफ भाई आजा। अब जो बच्चे माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं उन तमाम के लिए भी एक जनरल इनाम है, वो वाटर बैग का इनाम है, बोतल का, जिसमें पानी ठंडा रहता है, तो उनको भी इनाम अभी ही दिया जाएगा। लेकिन अभी मौलाना दुआ करा देंगे, उसके बाद सब बच्चे मस्जिद में आ जाएंगे। जितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो सब बच्चे मस्जिद में आ जाएंगे। मस्जिद में सब बच्चों को अभी इनाम मिलेगा दुआ के बाद। जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो ही बच्चे सिर्फ मस्जिद के अंदर आवे, ठीक है इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप लोगों में बहुत सारों ने जानी माली बहुत अच्छा ताउन किया, जैसे हमारे लाला भाई है, हमारे फारूक चाचा है, हमारे माशाल्लाह फरीद भाई बेकरी वाले हैं, हाजी इस्माइल साहब यूपी वाली दिल्ली वाले हैं, और भी दीगर साथी है माशाल्लाह, हमारे मस्जिद और जमात के साथी है, और दीगर सरफराज भाई वगैरह सारे साथी माशाल्लाह बहुत ही मेहनत की और बहुत ही मदद की। तमाम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की जान में, माल में, आबरू में, इज्जत में, ईमान में, अमाल में खूब बरकत और वसाअत अता फरमावे। और आप लोग जितने भी यहाँ जलसे को सिर्फ देखने के लिए आए हैं, जो टाइम निकाला उसके लिए भी अल्लाह ताला आपको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमावे। अल्लाह आपका आना कबूल फरमावे, और जिस मकसद से इस जलसे को रखा गया था उसके अंदर बेपनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में हमें कामयाबी नसीब फरमावे। दुआ के बाद सब बच्चे मस्जिद के अंदर चले जावे। जितने बच्चे हाजिर हैं वो मस्जिद में चले जावे, जिनके जो गैर हाजिर है कल दोपहर में मदरसे में आना है। सुबह में छुट्टी है, दोपहर में सब बच्चे मदरसे में आ जाना, और फिर अब से तो रोजाना सुबह में ही मदरसे आना है इंशाल्लाह। 7 तारीख से 6 तारीख को पढ़ाई होगी और 7 तारीख से मदरसे का वेकेशन पड़ेगा। 6 तारीख को जी 7 तारीख को इंशाल्लाह वेकेशन होगा।
اس کے بعد بچوں کی چھٹیاں ہوگی. 6 تاریخ تک پڑھنے آنا ہے روزانہ صبح میں. کل صرف دوپہر میں بچوں کو بھیج دینا. سارے ہی بچے کل پابندی سے آ جاوے جنہوں نے جلسے میں پڑھا ہے. ان تمام کو جو بھی ان کا انعام موصول ہوا ہے یہاں پر پیسوں کی شکل میں, وہ کل انشاءاللہ مدرسے میں سب کو حصہ پاڑ کے جس طریقے سے بنتا ہوگا انشاءاللہ آپ تمام کو تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. درود شریف پڑھ لے, دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی جانتے ہیں اور آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ مشائخ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے دوست احباب کی, پڑوسیوں کی, محلے والوں کی, تمام مؤمنین اور مؤمنات اور مسلمین اور مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رضامندی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ناراضگی والی کاموں سے ہماری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے ماتحتوں کو, سب کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اللہ نماز سے عشق و محبت عطا فرما اور نماز کا اہتمام اور خشوع خضوع نصیب فرما. نماز کے انوار سے ہمارے دلوں کو, گھروں کو, زندگیوں کو معمور اور منور فرما. یا اللہ یہاں جو بندے بندیاں موجود ہیں ان کے دل میں جو جائز مقاصد ہے, ہر ایک کے جائز مقاصد کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے. اللہ کاروبار والوں کے کاروبار میں, تجارت والوں کی تجارت میں, ملازمت والوں کی ملازمت میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا دست نگر نہ بنا. اپنے خزانہ غیب سے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما. قرآن کریم پر یقین نصیب فرما. صبح و شام اس کی تلاوت کی اور اسے پڑھنے سمجھنے کی, اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دین کے اور آپ کے پسندیدہ جو کام ہماری زندگی میں ہے موت تک انہیں باقی رکھ. یا اللہ اور جو آپ کے پسند کے کام ہونے چاہیے ہماری زندگی میں نہیں ہے, عافیت سے ان کاموں کو ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. یا اللہ دین کو سربلند کرنے کے لیے, دین کی, اسلام کی, قرآن کی, انسانیت کی خدمت لوگ جن شکلوں میں کر رہے ہیں آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے. یا اللہ تمام کی خدمتوں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما, مزید کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مدرسہ جس کا یہ جلسہ ہوا, یا اللہ اس جلسے کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما. جنہوں نے محنتیں کی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے, جنہوں نے جو بھی حصہ ڈالا, ہر ایک کو یا اللہ ان کے حصے کا بہترین بدل نصیب فرما. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما, ان کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ان کو مالا مال فرما. یا اللہ زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی, گھر والوں کی, سب کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ماحول کے اثرات سے ہماری بچوں کی پوری حفاظت فرما. ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما. ہماری اولادوں کو اچھے عقیدے نصیب فرما, اچھے عمل نصیب فرما. برے اخلاق سے, بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے دل کا سکون بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا, اور ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بہترین بدل نصیب فرما.
پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائیاں مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اولیاء کرام کے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسجد کے اندر آ جائے۔ باقی مہمانان کرام، آپ کا خوب خوب شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گھر تشریف لے جا سکتے ہیں۔